نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی چھوٹی سی سورہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے انعام کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی، اور وہ ہے دنیا میں خیر کثیر اور آخرت میں حوض کوثر۔ جب اتنی بڑی انعام، اتنی بڑی دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اس انعام کے شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے۔ انعام بہت بڑا ہے اور اس کے عوض میں شکر گزاری بھی بڑا ہی ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے۔ اور نماز کتنی بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر عطا فرمایا۔ اس لیے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ آئے دن سنتے آتے ہیں کہ 10 ایام کے بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ مختصر طور پر یہ یاد رکھ لیجئے کہ ذی الحجہ کی جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں جو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ایک روزہ پر 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی تو شب قدر کے جاگنے کی طرح اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو، جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں اللہ کے سامنے روبرو ہوتے ہیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی جبل رحمت پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر، اس واقعہ کو یاد کر کے روتے ہیں جب آپ نے کئی گھنٹوں تک میدان عرفات میں اللہ کے سامنے دعائیں کی تھی۔ تو یوم عرفہ میں حاجیوں کو بہت اونچا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، تو اس لیے جو حج کرنے نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اگر جس نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے سارے گناہوں کو ان کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس ذی الحجہ میں جو 9 دن ہے، جس کے بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو غور سے سننا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نماز فرائض، سنت و نوافل تو پڑھتے ہی ہیں، وتر وغیرہ پڑھتے ہی ہیں، اس میں خاص طور سے جو نوافل ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا راتوں میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، صبح میں اشراق اور چاشت پڑھیں اور مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھیں، یہ نوافل کا اہتمام ہے۔ اور دوسری چیز، نفلی روزوں کا اس 9 دن میں اہتمام کریں۔ 9 دن روزہ اگر رکھ لیے تو اس کا بہت اونچا ثواب ہے۔ اگر رمضان میں روزہ ٹوٹ گیا تھا، روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تھے، تو اس کا بھی قضا اس 9 دن میں کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ اور تیسری چیز، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی سورتوں کو یاد کریں۔ جن کو بالکل بھی قرآن شریف کی آیتیں یاد نہیں ہیں، وہ کم سے کم 20 سورہ کو یاد کر لیں تاکہ نماز صحیح سے قرآن شریف کی سورتوں کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بہت بار ایسے لوگ آتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، تو کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز میں کون سی سورہ پڑھتے ہیں، تو قل اعوذ برب الناس بھی نہیں سنا پاتے ہیں، قل هو اللہ احد ان کو یاد نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ قل اعوذ برب الناس سے شروع کرتے ہیں اور اوپر کی طرف نماز میں سورہ پڑھ لیتے ہیں۔
یہ ترتیب بھی ان کو معلوم نہیں ہے. تو اس لیے علماء سے محبت رکھنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان سے تعلق رکھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ان سے مسئلے مسائل پوچھیں، نماز کو درست کریں. تو ان 9 ایام کو ضائع نہ کریں، قرآن شریف کو خوب یاد کریں، خوب زیادہ پڑھیں اور دوسروں تک قرآن شریف پڑھنے کی ترتیب کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر ترجمہ ہو سکے، قرآن کی تفسیر ہو سکے تو پڑھیں، اور جہاں تفسیر ہوتی ہے اس میں بیٹھیں سنیں. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، تکبیرات خوب پڑھیں، خصوصاً تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک پڑھا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. تو 9 سے لے کر 13 تک جو پڑھے جاتے ہیں 5 دن صبح سے لے کر 13 کے عصر تک، اس میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں اور گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. عید کے دن عید کی نماز کے لیے جو جانے کے مسنون عمل ہے اور آنے کے مسنون عمل ہے اس کا اہتمام کریں. اور خصوصی بات یہ ہے کہ اعز و اقربا رشتہ داروں سے جن سے قطع تعلق ہو گیا ہے، ان سے بات نہیں ہو رہی ہے یا ان سے تعلقات بالکل ختم ہو گیا ہے، ان سے معافی تلافی کریں اور ان سے پیار محبت سے بات کریں. نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں، صدقہ خیرات کا خوب اہتمام کریں. اور جو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے وہ 10 تاریخ کو ہر حال میں آپ قربانی دیں. والدین بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اور ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. نمبر 5، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لیں، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دیں. اور 6 نمبر کام یہ ہے کہ قربانی تک بال ناخن نہ کٹوائیں. اخلاص سے قربانی کریں، دکھاوا کے لیے کہ نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو کھلائیں اور غریب مسکین کو بھی کھلائیں. یاد رکھنے کی یہ باتیں تھیں، چونکہ ذی الحجہ کے لوگ اہتمام کے ساتھ ان کی فضیلتیں تو بیان کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس باتوں کو رکھا ہے تاکہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں اور ان 9 دنوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور اس میں اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی سننے والوں اور عمل کرنے والوں کو سلامتی عافیت کی زندگی دے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.